امام ابو حنیفہ کی پہلی دلیل تھی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اسم رب عام ہے، اس نام سے بھی تکبیر تحریمہ کہا جائے اس پر عمل ہو جائے گا۔ دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو العالیہ تابعی کی روایت ہے، کسی نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام کس صیغے سے نماز کا افتتاح کرتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا بالتوحید والتسبیح والتہلیل، لا الہ الا اللہ سے، سبحان اللہ سے۔ صاحب بات یہ معلوم ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے عام اسما سے نماز کا افتتاح کرتے تھے، کبھی سبحان اللہ سے ہوا، کبھی لا الہ الا اللہ سے ہوا، کبھی اللہ اکبر سے ہو گیا۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں شعبی تابعی کا فتویٰ ہے، شعبی فرماتے ہیں اللہ کے کسی بھی نام سے نماز شروع کر دو، نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہی فتویٰ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سب امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، تو نقلی دلیل ہو گئی۔ عقلی دلیل حدیث میں آتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مشرکین سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، یعنی جب تک وہ مومن نہ ہو جائے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور بجائے لا الہ الا اللہ کہنے کے لا الہ الا الرحمن کہہ دیں، مسلمان ہوگا یا نہیں؟ جی، یا اسلام کے لیے اللہ کا لفظ ہی کہنا ضروری ہے؟ لا الہ الا الرحیم کہہ دیں، لا الہ الا الغفار کہہ دیں، بالاتفاق سب کے نزدیک مسلمان ہو جائے گا۔ جب ایمان جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہاں اللہ کے کسی بھی نام سے کافر مسلمان ہو سکتا ہے، تو تکبیر تحریمات ایک فروعی چیز ہے۔ جب اصل کے اندر عام اسما چل سکتے ہیں تو فرع کے اندر کیوں نہیں چل سکتا؟ اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے، ذبیحہ پر کوئی شخص پڑھ دے بسم الرحمن، الرحمن اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے، بالاتفاق سب کے نزدیک وہ ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کا صیغہ ضروری نہیں ہے۔ ان بنیادی مسائل کے اندر تمام اسما صحیح ہو سکتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کے اندر کیوں نہیں صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر تحریمہ کی صحت کے لیے
ان تمام صیغوں کو کافی سمجھا جو عظمت رب پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ان کے دلائل نقلی اور عقلی ہیں۔ مخالفین کے دلائل کے جواب، امام مالک وغیرہ نے جو استدلال کیا تھا تحریمها التکبیر، یہ حصر کا صیغہ ہے، گویا تحریمہ کو اللہ اکبر میں منحصر کر دیا گیا۔ انحصار تو بتلاتا کہ بس اللہ اکبر ہی سے تکبیر تحریمہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا، تکبیر کے لغوی معنی تو بھی تو ہو سکتے ہیں، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کے نہیں، تکبیر کے معنی تعظیم کے لے لیے جائیں۔ اب تحریمها التعظیم ہوا، اب تو بات صاف ہو گئی کہ تحریمہ کے لیے کوئی صیغہ عظمت والا ہونا چاہیے۔ تینوں نے تکبیر سے مراد لیا اللہ اکبر، ہم اس سے مراد لیتے ہیں تعظیم، اور یہ چیز تکبیر کا لفظ قرآن کے اندر اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، وہاں ترجمہ اکبرنا کے اعظمنا کے معنی ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے ربک فعظم۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے عظمہ تعظیما۔ اگر تکبیر کے معنی تعظیم کے لے لیے جائیں تو اب روایات میں اور آیت کے اندر کوئی تعارض نہیں رہتا، یہاں تکبیر کے معنی ہی تعظیم کے ہیں۔ حدیث کی ایسی توجیہ کرنا کہ جس سے قرآن اور سنت دونوں کی میں تطبیق ہو جائے بہتر ہے، ایسی توجیہ کرنے سے کہ جس سے دونوں کے اندر تعارض ہو۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کے لیتے ہیں تو قرآنی آیت کے بالکل معارض ہو جائے گا، اور تکبیر کے معنی تعظیم کے لیتے تو کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کے اندر تطبیق ہو جاتی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، الامکان نصوص کے اندر وہ تطبیق کی صورت اختیار کر کے سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حضرات کی جو وہ دلیل ہے دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، ان تمام حضرات سے مدت عمر تکبیر تحریمہ میں صرف اللہ اکبر کہنا ہی ثابت ہے، دوسرے صیغے ان حضرات سے ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ لفظ اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہنے میں سب کا گویا اتفاق ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر دوسرے صیغے سے بھی جائز ہوتا تو کہیں کبھی نہ کبھی دوسرا صیغہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ دو جواب اس کے ہیں۔ پہلا جواب، ان حضرات کا اتفاق اللہ اکبر کے وجوب پر نہیں بلکہ اتفاق عمل پر ہے، وجوب پر اتفاق نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ وغیرہ صرف واجب اور فرض ہی پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ سنت پر بھی ان لوگوں کا عمل ہوتا تھا۔ صرف فرض ہی پر عمل نہیں ہوتا تھا، واجب پر بھی عمل ہوتا تھا۔
ان حضرات کے اتفاق اللہ اکبر کرنے سے فرضیت کا استدلال تو اس وقت صحیح ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندگی میں فرض ہی کرتے تھے، واجب یا سنت نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ کی دلیل کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ سنت بھی کرتے تھے، واجب کام بھی کرتے تھے، فرض بھی کرتے تھے۔ جب یہ بات ہے تو اب یہ استدلال کرنا کہ عمل کی مواظبت یہ فرضیت کی دلیل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا عمل کرنا یہ وجوب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، سنیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دونوں طرح کا کام کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی استدلال ہے جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے استنشاق کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ وضو کے اندر مزمزہ استنشاق ضروری ہے، فرض ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزمزہ استنشاق مواظبتاً ثابت ہے، کبھی آپ نے ترک نہیں کیا، اور جتنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت کرتے ہیں سب لوگ مزمزہ استنشاق کو ضرور ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ مزمزہ استنشاق کرنا یہ تو فرضیت کی دلیل ہے، یہ امام احمد کا استدلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے کہ نہیں، غلط بات۔ مزمزہ استنشاق جو آپ نے ہمیشہ کیا، اس سے زیادہ عمل کا ثبوت ملتا ہے، فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے اندر سنت کام بھی کرتے تھے۔ یہ کیسے ہم کہیں گے کہ مزمزہ استنشاق فرض ہی ہے؟ یہ تو اس وقت ہوتا جب کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض کرتے، سنت نہیں پڑھ کام نہیں کرتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کا مزمزہ استنشاق کرنا یہ فرضیت کی دلیل نہیں ہے، سنیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ فرضیت کی اس وقت دلیل ہوگی جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے مزمزہ استنشاق چھوڑا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، وضو کو دہراؤ۔ کہیں حدیث کے اندر اس طرح ثابت ہے ہی نہیں۔ لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ مزمزہ استنشاق یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جو جواب امام شافعی نے امام احمد کو دیا وہی جواب تکبیر تحریمہ میں ہم دے رہے ہیں امام مالک وغیرہ کو۔ تمام لوگوں کا اللہ اکبر سے شروع کرنا یہ عمل ہے، یہ اتفاق عمل کے اوپر ہے، یہ اتفاق وجوب کے اوپر نہیں۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی نے اللہ اکبر کے علاوہ اور صیغے سے تحریمہ باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی؟ ایسی کوئی دلیل دے سکتا ہے حدیث کے اندر ایسی کوئی مثال؟ اس لیے مواظبت اللہ اکبر پر زیادہ سے زیادہ یہ وجوب کی دلیل تو ہو سکتا، فرضیت کی دلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرضیت تو ثابت ہوتی ہے کتاب اللہ سے اعلیٰ درجے کے نص سے، جو نص قطعی ہے، اور لفظ اللہ اکبر سے مواظبتاً جو ثابت ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد تو ظنی خبر ہے، اس سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے، اس سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے
خبر واحد کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام صاحب کا نظریہ کیا ہے کہ قرآن سے جو ثابت ہے ذکر اسم رب یہ تو فرض ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور خبر واحد سے جو اللہ اکبر پر مواظبت ثابت ہے اس سے فرض کے نیچے واجب کا درجہ ثابت ہوگا۔ واجب سنت اور فرض کے بیچ میں ایک درجہ ہے، فرض سے نیچے سنت سے اوپر۔ فرض کے چھوڑنے سے عمل ہی نہیں ہوگا اور واجب کے چھوڑنے سے عمل تو ہوگا لیکن ناقص ہوگا۔ کیا امام حنیفہ نے دونوں نص کے اوپر عمل کیا کہ ہمارا مسلک یہی ہے کہ ہر ایسے لفظ سے جو عظمت رب پر دلالت کرے تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور اللہ اکبر خاص اس صیغے کے ساتھ شروع کرنا واجب ہے۔ سنت کا درجہ ہم نہیں دیتے، واجب کو، چونکہ مواظبت ہے، پوری زندگی آپ نے اسی صیغے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہا ہے۔ جس چیز کے اوپر مواظبت ہو وہ وجوب کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہنے پر قادر ہے اور آسانی سے اللہ اکبر کے ذریعے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا، پھر اس صیغے کو اگر چھوڑ کر دوسرے صیغے سے تکبیر تحریمہ کہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ نماز ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کے خلاف کام کیا ہے۔ قرآن سے جو ثابت ہوا وہ فرض، حدیث سے جو ثابت ہے وہ واجب۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ اعطاء کل ذی حق حق، جو جس درجے کی چیز ہے اس کو اسی درجے پر رکھو۔ کتاب اللہ کو سب سے اعلیٰ درجے پر رکھو، خبر واحد کو اس سے نیچے درجے پر رکھو، اس لیے کہ نص کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے۔ ظنی اور قطعی دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفین کی روایت کا جواب دیا ہے، اور وہ آیت بھی یاد رکھنا جو کل میں نے بتایا تھا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن خود کہتا اللہ کہہ لو یا اللہ کے کوئی اور نام لے لو، سب برابر ہیں، لہذا اللہ اکبر کہہ لو، رحمان اکبر کہہ لو، رحیم اکبر کہہ لو، اللہ اجل کہہ لو، اللہ اعظم کہہ دو، سب برابر ہیں۔ ہم نے اللہ اکبر کی مواظبت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بھی نظر انداز نہیں کہ اس کو واجب کا درجہ دے دیا، کیونکہ وہ خبر واحد ہے۔ تحریمہا التکبیر سے کسی سلسلے کی بات ہو گئی۔ اب آگے ہم تحلیلہا التسلیم، یہ بھی کتاب الصلاۃ سے متعلق۔ تحلیل مصدر معنی میں اسم فاعل کے، مصدر مبنی للفاعل، تحلیل معنی میں محلل کے ہو جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ منافی صلاۃ، کاموں کو حلال کرنے والا سلام ہے۔ تکبیر تحریمہ نے تو منافی صلاۃ کاموں کو حرام کر دیا، اور جب سلام آدمی کر کے نماز سے نکل جائے تو سارا حرام کام حلال ہو گیا۔ اب کھا بھی سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو، چل پھر بھی سکتے ہو، سارا کام کر سکتے ہو۔ تو محرم تکبیر تحریمہ، محلل سلام ہے، اس کو چھوڑ دو کتاب الصلاۃ کے لیے، یہ کتاب الصلاۃ کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی، تحلیلہا التسلیم۔ قال ابو عیسیٰ، جی ہاں تو مفتاح الصلاۃ الطور سے شرط معلوم نہیں ہو رہا؟ معلوم ہے، اس سے بھی پہلے ترجمہ سے بھی مطلب معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ امام
ترمذی کو حکم بتلانا ہے طہارت کے سلسلے میں، چاہے 2 باب بتا دیں یا 1 باب بتا دیں، مقصد عنوان تو دونوں کا الگ الگ ہو گیا، مقصد دونوں کا وہی کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ لا تقبلوں کے اندر بھی یہی بات ہے اور مفتاح الصلاۃ کے اندر عنوان بدلا ہوا ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن۔ وہی اسم تبذیل کا صیغہ آ گیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ لفظ جب امام ترمذی بیان کریں تو اس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث اصح کیا احسن بھی نہ ہو، پھر بھی اس کے اوپر اصح حسن کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دوسری روایت کے مقابلے میں عمدہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کوئی روایت اضعف ہو تو اضعف کے مقابلے میں ضعیف کو عمدہ سمجھا جائے گا۔ یہاں اصح کے معنی لغوی معنی مراد ہے، اس کے معنی اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ امام ترمذی جب لفظ صحیح اور لفظ حسن بولیں گے تب اس کے اصطلاحی معنی مراد ہوں گے، اور اگر اسم تفضیل وغیرہ کا صیغہ بولیں گے تو اس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں لیں گے۔ چنانچہ دیکھو یہیں پر اصح شیء فی ھذا الباب واحسن کہنے کے بعد راوی پر کلام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل هو صدوق، یہ راوی مفتاح الصلاۃ الطہور کے جو عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہے اس پر کلام کر رہے ہیں۔ ان میں جرح و تعدیل نے ان کو سچا تو مانا ہے بات میں کہ یہ بات کے پکے اور سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے، لیکن ان کے حافظے کے اعتبار سے محدثین نے کلام کیا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، بھولتے تھے، وجہت ہو گئی، قوت حفظ کے اعتبار سے کمزور اور سچائی کے اعتبار سے مضبوط۔ ایک کے اندر کمال تھا اور ایک کے اندر نقصان تھا۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ درجے کے راوی نہیں، کیونکہ اعلیٰ درجے کا راوی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی صفت بھی اونچی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے ان کا حافظہ بھی بہت اونچے درجے کا ہو۔ حافظہ ان کا خراب تھا، اس لیے محدثین نے اس کے قوت حفظ پر کلام کیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے وہ ثقہ ہو گئے اور ایک لحاظ سے وہ غیر ثقہ ہو گئے۔ یہ متکلم فی بعض لحاظ سے کلام روایت کے اوپر ہو گئے، اس لیے اس کو اعلیٰ درجہ کیسے کہا جائے گا؟ یعنی معنی اصطلاحی کے اعتبار سے۔ وعبد اللہ ابن محمد ابن عقیل هو صدوق قد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظ، لیکن بعض اہل علم نے ان کے حافظے کی طرف سے کلام کیا، یعنی ان کا حافظہ خراب تھا، یعنی اعلیٰ درجے کے راوی نہیں تھے، متکلم فی راوی ہے۔ ترمذی امام بخاری کے حوالے سے کہتے ہیں وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ یقول، محمد ابن اسماعیل سے مراد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سند کے سلسلے میں کثرت سے امام ترمذی امام بخاری کا حوالہ دیں گے، چونکہ ان کو استاذ ہیں۔ محمد ابن اسماعیل امام بخاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کان احمد بن حنبل، امام احمد، امام اسحاق ابن راہوے اور حمیدی، یہ سب کے سب امام بخاری کے استاذ ہیں۔
اپنے ان اساتذہ کے حوالے سے امام بخاری کیا نقل کرتے ہیں؟ یحتجون بحدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ ہمارے تمام اساتذہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث کو قابل حجت سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک ان کی حدیث بالکل ناقابل اعتبار نہیں تھی، ان کی حدیث کو وہ لوگ قابل استدلال سمجھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کی روایت بالکل ادنیٰ درجے کی نہیں، درمیانی درجے کی روایت ہے۔ ایک تو وہ راوی ہے جو جھوٹا بھی ہو، حافظہ بھی کمزور، وہ تو بالکل ادنیٰ درجے کا ہے۔ ایک وہ راوی ہے کہ جو بالکل اعلیٰ درجے کا سچا ہو، اعلیٰ درجے کا قوت حفظ ہو، ان کی روایت اعلیٰ درجے کی۔ اور یہ عبداللہ ابن محمد جس میں ایک صفت ہے، دوسری صفت کی کمزوری ہے، تو یہ درمیانی درجے کی روایت ہو گئی، نہ بالکل گھٹیا روایت نہ بالکل اعلیٰ روایت، بلکہ درمیانی درجے کی روایت قابل حجت ہے۔ تو امام بخاری نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں بتایا۔ امام بخاری خود اپنا رجحان بتلاتے ہیں کہ میرا رجحان کیا ہے۔ قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيث، یہ امام بخاری کا فیصلہ ہے۔ مقارب اسم فاعل کا صیغہ بھی پڑھا جاتا، را مکسور، مقارب، اور اس کو اسم مفعول مقارب بھی پڑھا جاتا ہے۔ معنی ہو جائیں گے، اگر اسم فاعل ہو تو ترجمہ ہوگا کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث صحیح حدیث کے قریب ہونے والی ہے۔ مقارب اسم فاعل کا ترجمہ ہو جائے گا، صحیح حدیث کے قریب قریب ہونے والی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل صحیح بھی نہیں ہے اور بالکل گھٹیا بھی نہیں، صحیح کے قریب قریب، یعنی کسی درجے میں قابل حجت ہے۔ اور اگر اسم مفعول کا صیغہ ہو تو ترجمہ ہوگا کہ ان کی حدیث کو صحیح حدیث کے قریب کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے ان کو صحیح حدیث کے قریب کر دیا۔ مطلب وہی ہے کہ اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں ہے، البتہ صحیح کے قریب قریب ہے، یعنی ادنیٰ درجے کی روایت قابل حجت ہے۔ لفظ ترمذی کے اندر بہت جگہ آئے گا مقارب الحدیث۔ اصول حدیث کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ مقارب الحدیث یہ توثیق کا لفظ ہے یا جرح کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جہاں محدثین بیان کرتے ہیں، جس سے جرح مقصود ہوتا ہے یا توثیق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ توثیق کا لفظ ہے، جرح کا لفظ نہیں، ایسا کہ خود امام ترمذی کا کلام آ گیا کہ ہمارے یہ اساتذہ ان کی حدیث سے حجت قائم کرتے تھے، قابل حجت سمجھتے تھے، یہ تو توثیق ہو گئے ان کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مقارب الحدیث کہا تھا، یہ تو توثیق کی بات ہو گئی۔ ترمذی کے اندر بہت جگہ پر آئے گا، راوی کے بارے میں کہیں گے ہوا ثقۃ مقارب الحدیث، ثقہ کا بھی لفظ ذکر کریں گے اور مقارب الحدیث کا لفظ بھی ذکر کریں گے۔ بہت جگہ ترمذی کے اندر یہ لفظ آئے گا، صدوق مقارب الحدیث۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ یہ توثیق کا لفظ ہے، یہ جرح کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھو،
یہ اعلیٰ درجے کی توثیق کا لفظ نہیں ہے بلکہ نیچے درجے کے توثیق کا لفظ ہے۔ کسی راوی کی روایت کو معمولی درجے کی روایت قرار دینا ہوگا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے۔ الفیہ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ مقارب الحدیث توثیق کے چوتھے درجے کا لفظ ہے، پہلا درجہ نہیں، دوسرا نہیں، چوتھے درجے کا لفظ ہے مقارب الحدیث۔ معلوم ہے کہ یہ روایت قابل حجت ہے۔ لہذا اس روایت سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں طہارت کی شرطیت پر، اس حدیث کی وجہ سے نہیں۔ اگر اس میں کچھ قصور ہے تو اس کی تائید دوسری حدیثوں سے، دوسرے نصوص سے ہو جاتی ہے۔ وفی الباب عن جابر و ابی سعید، اسی کے ہم معنی روایت اور دو صحابی سے منقول حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے لیا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال ابو عیسیٰ، قال أبو عيسى حديث حسن حديث أنس بن بس أسامة بس ما یقول اذا دخل الخلا، خلا حمزہ کے ساتھ، خلا خاص مکان کا نام ہے جہاں انسان بول و براز کرتا ہے۔ قضاء حاجت کے خاص مکان کو خلا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں لیٹرین، بیت الخلا، یہ وہی خلا بیت الخلا ہے۔ اور بہت سارے بیت الخلا کے عربی میں نام ہیں، کنیف ہے، مراحیض ہے، بیت الادب ہے، بیت الماء ہے، بہت سارے نام ہیں۔ اسی طریقے سے حش کا لفظ ہے، یہ سب بیت الخلا کے معنی میں ہے۔ خلا، بیت الخلا کو بیت الخلا اس لیے کہتے ہیں کہ ضرورت کے علاوہ وقت میں وہ خالی رہتا، کوئی نہیں جاتا۔ آدمی بیت الخلا ضرورت ہی کے وقت جاتا ہے، بغیر ضرورت کے وہ مکان خالی رہتا ہے، اس لیے اس کو بیت الخلا کہا جاتا ہے۔ قبل باب سے اس کا رد، ابھی تو امام ترمذی وضو کی بات بتا رہے تھے، بیت الخلا کے آداب کا باب چھیڑ دیا ہے۔ بیت الخلا کو وضو سے کیا مناسبت ہے؟ وضو کی تفصیل ہونی چاہیے، ماں قبل سے اس کا ربط۔ خود میں بھی پڑھ رہے ہو گئے، انہوں نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اب تک امام ترمذی وضو کی شرطیت کو بتا چکے ہیں، نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ لیکن یاد رکھو طہارت کی ضد ہے حدث۔ حدث طہارت کو توڑنے والی چیز، ختم کرنے والی چیز۔ حدث اور طہارت دونوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کے اندر تضاد کی نسبت ہے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اب پوری طہارت، پوری نماز کے اندر طہارت کو حدث سے بچائے رکھنا ہے۔
ایسا نہ ہو شروع میں طہارت ہو درمیان کے اندر حدث لاحق ہو جائے. ایسے شروع کے اندر حدث مانے صلاۃ ہے، درمیان میں حدث لاحق ہو جائے یہ بھی مانے صلاۃ. مقصد یہ ہوا کہ جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کرنے کا ارادہ کرو، اور وضو کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کا جائزہ لے لو کہ کہیں پیشاب پاخانے کا تقاضا تو نہیں ہے. اگر پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوگا اور پھر اس کے بعد تم وضو کر لو گے تو یا تو درمیان کے اندر وہ حدث لاحق ہو کر طہارت ختم ہو جائے گی، اور نہیں تو کم سے کم ایسا تو ہوگا کہ نماز کا خشوع ختم ہو جائے گا. تمہارا جسم رہے گا نماز میں لیکن دل لگا رہے گا بیت الخلاء کی طرف. اس لیے یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ طہارت کے ارادہ کرنے کے بعد طبیعت کا جائزہ لے لینا. طہارت کے خلاف حدث کا تقاضا تو نہیں ہے، پیشاب کا تقاضا تو نہیں ہو رہا ہے، فراز کا تقاضا تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جانا تاکہ نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھ سکو اور تم اپنی طہارت کو حدث سے بچا سکو. ورنہ یا تو خشوع کا غارت ہوگا اور یا یہ کہ تمہاری طہارت ہی ختم ہو جائے گی. اسی مناسبت کی وجہ سے حضرات محدثین وضو کی شرطیت کے بعد آداب بیت الخلاء کو ذکر کرتے ہیں. جب خلا کا ذکر آیا تو اس کے تمام تفصیلات کو ذکر کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی مناسبت؟ جی، وضو طہارت ہے، اور طہارت کب ہوتی ہے؟ حدث کے بعد. لہذا حدث سے اپنی طہارت کو بچا کے رکھنا. اگر تقاضا حدث کا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے تب اس کے بعد وضو کرنا تاکہ تمہاری طہارت محفوظ رہ سکے. یہی مقصد ہے ترجمۃ الباب کا، ما یقول اذا دخل الخلاء. بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے، ادب ہو گیا. آداب بیت الخلاء. بیت الخلاء کا بھی ادب حدیثوں کے اندر آتا ہے. مثلاً بیت الخلاء کا ادب یہ بتایا جاتا ہے حدیث میں کہ بیت الخلاء ٹوپی پہن کر جانا چاہیے، کھلے سر نہیں جانا چاہیے. یہ آداب خلاء میں سے ہے. اسی طرح سے آداب خلاء میں ہے کہ ننگے پاؤں بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے، چپل پہن کے جانا چاہیے. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. کھانے کے آداب میں کہیں ٹوپی پہننے کا ذکر نہیں آتا، لیکن بیت الخلاء کے آداب میں آتا ہے کہ جب جائے بیت الخلاء تو ٹوپی پہن کر جائے. اور بھی آداب ہیں بیت الخلاء کے جو جستہ جستہ آ رہے ہیں. پہلا باب انہوں نے بیت الخلاء کے دعا کی کا باب ذکر کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ مدار سند ہے. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ پہلے دیکھتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، یا اس کا ترجمہ کرو جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے. میں نے شروع ہی میں بتلا دیا کہ فعل کے 3 معنی آتے ہیں، ارادے فعل، شروع فی الفعل اور فراغ عن الفعل کے. یہاں اذا دخل الخلاء جب بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے. دخول سے مراد ارادہ دخول ہے، جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ میں
अरदतुम القیام الی الصلاۃ کے معنی لیتا ہے. یہ جمہور کا نظریہ ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ جب تم بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرو تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو. اندر جا کے مت پڑھو، اندر جانے سے پہلے پڑھ لو، کیونکہ بیت الخلاء میں جا کر اللہ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے. جمہور کہتے ہیں کہ دخل سے مراد یہاں ارادہ دخول ہے. مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر تم قضاء حاجت کے لیے کسی خاص مکان، بنے ہوئے مکان میں جا رہے، جیسے بیت الخلاء لیٹرین ہے، تو وہاں دروازے کے پاس پڑھ کر کے اندر داخل ہونا. یہ تو جمہور کا نظریہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اندر داخل ہو جائے تب پڑھے. باہر پڑھنے کی ضرورت، اندر داخل ہو جائے. اس کی شکل کیا ہے؟ اگر باہر نہیں پڑھ سکا، اندر جا کر کے یاد آیا تو امام مالک کہتے کہ اندر ہی جا کے پڑھ لو، یعنی ذکر لسانی کر لو. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر باہر نہیں پڑھا ہے، اندر جا کے یاد آ گیا تو دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے. امام مالک نے دخول کے حقیقی معنی مراد لیے، جب داخل ہو جائیں، اور جمہور دخول کے معنی لیتے ہیں ارادہ دخول کے. مالک تو یہی کہیں گے کہ بھائی جب حقیقی معنی بن سکتے ہیں تو معنی مجازی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس کا جواب دیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور معمول تھا بیت الخلاء کے اندر انگشتری مبارک بھی نہیں لے جاتے تھے جس پر کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، باہر کھول کے رکھ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کا اتنا ادب ہے کہ لکھی ہوئی انگوٹھی کو بیت الخلاء میں نہ لے جاتے تھے. کیا بیت الخلاء میں جا کے زبان سے خدا کا نام لینا یہ ادب ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات، امام بخاری نے خود ادب المفرد میں یہ حدیث موصولاً ذکر کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل. یہ ادب المفرد میں بخاری نے ارادہ کا لفظ صراحتاً روایت میں ذکر کر دیا ہے. اذا اراد ان يدخل، اب حدیث میں صراحتاً ارادے کا لفظ موجود ہے تو الحدیث یفسر بعضہ بعضا. معلوم ہوگا کہ یہاں دخلہ سے مراد حقیقتاً دخول نہیں بلکہ ارادہ دخول ہے، کیونکہ دوسرے روایت میں ارادے کی تصریح موجود ہے. امام بخاری نے بخاری شریف ترجمۃ الباب کے اندر تعلیقاً بھی ارادہ کا لفظ ذکر کیا، ادب المفرد میں موصولاً اور یہاں بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا. اب تو بات پکی ہو گئی کہ دخول کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارادہ دخول کی تصریح فرما دی ہے. آپ کے عمل سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ انگوٹھی تک نہیں لے جاتے تھے. تو وہاں ہے جبکہ بیت الخلاء کا خاص مکان بنا ہوا ہو. اور اگر میدان کے اندر کو قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہاں کب پڑھے؟ وہاں ننگے ہونے سے پہلے پڑھ لے، تب
اپنا کپڑا کھولے. میدان کے اندر کوئی مکان مخصوص نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں بدن سے کپڑا الگ کرنے سے پہلے پڑھ لے، تب اس کے بعد بیٹھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت الخلاء کے اندر ذکر لسانی کی وہ اجازت دیتے، اس میں وہ قباحت محسوس نہیں کرتے. وہ انہوں نے دخلہ کے معنی حقیقی لیے، جب داخل ہو جائیں. قال اللہم انی اعوذ بک، کہ الفاظ روایتوں کے اندر مختلف آتے ہیں، لہذا امام ترمذی الفاظ کے اختلاف کو بتلا رہے ہیں. پہلا لفظ تو آ گیا اللہم انی اعوذ بک، کہتی ہیں یہ شعبہ کا لفظ ہے جو عبد العزیز سے شعبہ نقل کرتے ہیں. اللہم کا لفظ ہے اور انی اعوذ بک انی کا لفظ ہے اور کاف ضمیر ہے. وقد قال مرۃ اخری، شعبہ کہتے ہیں کہ اور کبھی کبھی ہمارے استاد عبد العزیز نے دعا کا صیغہ اعوذ باللہ کا لفظ ذکر کیا. اب دونوں صیغے کے اندر فرق ہونا، انی یہاں ہے، اور دوسری بات کہ بجائے بکا ضمیر کے اس میں ظاہر اللہ ہے، اعوذ باللہ. ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ روایات سے ثابت ہیں. عبد العزیز ثقہ راوی ہیں، اس لیے عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی بات سنی ہے، اللہم انی اعوذ بک اور اعوذ باللہ. اس لیے شعبہ نے جس طرح عبد العزیز سے سنا تھا دونوں لفظ کو ظاہر کر دیا. معلوم ہے کہ دونوں طرح سے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم انی اعوذ بک بھی پڑھ سکتے اور اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے.